الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب قلقلہ جنبش ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب وتب زیادہ، کسب چونکہ تجدید نہیں ہے. پھر سے سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، چونکہ دستور تھا اور زمانے تک رہا ہے ہمارے یہاں بھی بستیوں میں. جب کوئی دعوت وغیرہ دینا ہے، کسی کی شادی، کوئی میت، تو کسی جگہ پر کھڑا ہو کر تھوڑا سا بجایا، کوئی بھی پلیٹ وغیرہ لوگوں کو بلایا. تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ کوئی ڈاکو آ رہے ہیں، دیکھ لیا کسی نے، کوئی فوج آ رہی ہے تو چڑھ جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اعلان کرتے، سب لوگ آ گئے. تو نام ہے ابو لہب کا، تو کیا بیان کیا، سب قصہ جانتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو یقین کرو گے؟ تو بولے ہاں. تو پھر دین کی دعوت دی. یہ بھی تو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، شرک کرنا. تو اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بد دعا دی. تو سورت نازل ہوئی. یہ دیکھیے، تو ہلاک ہوں ابو لہب کے ہاتھ. اب ابو کے بجائے ابی، تو یدا آ گیا نا، یدا نے ابی، اس وجہ سے گرامر یہاں پر. اور ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو ابو لہب اور ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اب یہ اس کا پس منظر جاننا پڑے گا. اس کا مال اس کے کچھ بھی نہیں کام آیا، اور جو اس نے کمایا وہ کچھ بھی. تو کمائی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ کمائی، رزق صرف مال دولت نہیں ہوتی، بیویاں بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے. تو اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا کہ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی تو اس کو بیماری لگ گئی کہ کوئی اس کو نہ چھوئے. اولاد بھی کام نہیں آئی، سب نے اس کو علیحدہ کر دیا. اور جب وفات ہو، مر چکا، اب اس کو دفنائے کیسے؟ کوئی بھی نزدیک نہیں آیا. تو بچوں نے پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا، لکڑیاں وغیرہ اس طریقے سے اس کو دور سے نہیں، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ پتھر برسائے دور دور سے، جی پتھروں سے، جی. تو یہ ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو رہا دنیا کا. سیصلی نارا ذات لہب، شعلے والے انگار میں وہ جلے گا. اچھا، اس کی بیوی بھی وہ کانٹے لا کر راستے میں ڈالتی تھی، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب. حطب ایندھن، تو ایندھن جب لاتے ہیں جنگلوں سے تو باندھتے ہیں نا رسیوں سے، تو اس کا لقب ہو گیا کہ ایندھن اٹھانے والی. تو اب وہ وہاں پر بھی یہی کرے گی. فی جیدہا، اس کی گردن میں رسی. مسد، اب اس کا ترجمہ کیے ہیں مونج، بٹی ہوئی. اصل میں یہاں پر جھاڑو جو بنتے ہیں وہ کھجور کے پتوں سے، اس کو جو ہوتے ہیں شگوفے، اس سے بنتی ہے. ہمارے یہاں ناریل اور سپاری کے، تو وہ بٹی ہوئی ہوتی ہے نا. تو یہ اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. تو بس یہ کلام پاک میں ایک عجب آیت ہے. یعنی غور کریں کہ اس کی بدبختی کہ اس کے نام سے، حالانکہ فرعون کا بھی نام آیا ہے، لیکن مستقل سورت مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسا اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. دیکھیے سورہ نازل ہوئی، اس نے کہا کہ میرے نام سے پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اٹل فیصلہ ہے قدرت کا. اس کو توفیق ہوئی، چلو سورہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توفیق نہیں ہے. اگر عقل مند ہوتا تو کر سکتا تھا نا کہ یہ کیا کہتا ہے، سورت نازل ہوئی، چلو میں مسلمان ہو گیا. نہیں، اللہ کی مشیت غالب رہتی ہے، تو نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ ابھی انتظار کیجئے، اور 3 صورتیں ہیں.